توفیق دینے والا, کرم اللہ فرمانے والا, فضل وہاں سے ہوا کرتا ہے. اس گھر میں دونوں بھائی کیا کرتے تھے, آدھی رات میں ایک 15 پارے پڑھ لیتا, آدھی رات میں دوسرا 15 پڑھ لیتا. رب تعالیٰ پورے قرآن کی توفیق عطا فرما رہا. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی, یہ رب کا لطف و کرم ہے کہ وہ آدھی رات 15 پارے ایک پڑھتا ہے, آدھی رات 15 پارے دوسرا پڑھتا ہے. یہ باتیں کرنی آسان ہیں, عمل کرنا بڑا مشکل ہے. 15 پارے پڑھ کے دیکھو ہر رات کو کیا بنتا ہے. اللہ جسے توفیق دے دے تو اس کی تو بات ہی اور ہے نا. رب تعالیٰ جس میں مہربانی کر دے وہ تو بات ہی اور ہوا کرتی ہے. آخر وقت گزرتا گیا, بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. اب چھوٹا بھائی افسوس میں بیٹھا ہے, کہنے لگا پہلے اس گھر میں پورا قرآن پڑھا جاتا تھا, اب ایسے ہوا ایک بھائی تو چلا گیا, 15 پارے وہ پڑھتا تھا, 15 پارے میں پڑھتا ہوں. اب ایسے ہوگا کہ اب تو 15 رہ گئے ہیں, میں کوشش کرتے دیکھوں شاید اللہ توفیق عطا ہی فرما دے. وہ اتنی کوشش کرتا ہے, رب نے توفیق عطا فرما دی, ایک بھائی اب پوری رات کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی, یہ رب کا لطف و کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے. کل آمن باللہ, ہر ایک کا ایمان ہے اللہ پر, وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر, وکتبہ, اور اس کی کتابوں پر, ورسلہ, اور اس کے رسولوں پر. ایمان والے کا ایمان ہے, اللہ کی ذات پر ایمان ہے, اس کے فرشتوں پر ایمان ہے, اس کی کتابوں پر ایمان ہے, اس کے رسولوں پر ایمان ہے. جب فرشتوں پر ایمان آتا ہے تو فرشتوں کا ایمان بھی انسان کے اندر عجب ہلچل پیدا کر دیتا ہے. اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, رب تعالیٰ کی نظر تو ہے ہی ہے, لیکن جس کا فرشتوں پر ایمان ہوا کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فرشتے بھی میرے ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں اور میری حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں, میرے اعمال لکھ رہے ہیں, میری نیکیاں لکھ رہے ہیں, میری بدیاں لکھ رہے ہیں, میں جو سانس لیتا ہوں اس کو لکھ رہے ہیں. یہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں, ایک نیکیاں لکھنے والا ہے, ایک بدیاں لکھنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی ہے, رب نے کرم فرمایا ہے. یہ اس امت پر کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے دائیں والے فرشتے کو حاکم بنا دیا ہے بائیں والے فرشتے پر. یہ اس کا امیر ہے, اس کے حکم کے بغیر کوئی لکھتا نہیں. ادھر اس کی ڈیوٹی یہ ہے, جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی لکھ لیتا ہے, نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی لکھ لیتا ہے. ابھی آپ ارادہ کریں نیکی کرنے کا, نیکی ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے, اگر نہ بھی ہوئی تو نیکی کے ارادے کا, نیت کا یہ ثواب لکھ لیتا ہے. ادھر انسان بدی کا ارادہ کرتا ہے, یہ لکھنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ابھی تو اس نے بدی نہیں کی نا, کرے گا تو پھر لکھنا. جب وہ بدی کرتا ہے تو اس وقت وہ لکھنا چاہتا ہے, کہتا ابھی نہیں, ابھی 6 گھنٹے انتظار کرو شاید یہ توبہ کر لے, 6 گھنٹے انتظار کرو شاید یہ توبہ کر لے. اگر 6 گھنٹوں میں وہ توبہ کر لیتا ہے, یہ کچھ نہیں لکھنے دیتا بلکہ توبہ کا ثواب خود لکھ لیتا ہے, اس نے توبہ کی ہے. اور اگر توبہ 6 گھنٹے تک بھی نہ کرے پھر کہتا اب لکھ لو, اب تو تیری مجبوری ہے. تو اللہ نے اسے حاکم بنایا. جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں دائیں اور بائیں جانب والے اور یہ نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں, تو جس کا اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہوا کرتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا, کوتاہی نہیں کرتا, کوئی گناہ نہیں کرتا کہ مجھے رب بھی دیکھ رہا ہے, رب کے کرم سے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہیں, میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں. جب اس درجہ ایمان قوی ہو جاتا ہے پھر جہاں بھی جاتا ہے اس کے ایمان کی چادر بڑی اجلی ہوا کرتی ہے, ایمان کی چادر بڑی مصفح ہوا کرتی ہے. وہ جہاں جہاں جاتا ہے اکیلا نہیں ہوا کرتا, گویا انوار بکھیرتا جا رہا ہے کہ اس کا دل تو طیب و طاہر ہے, جیسے یہ سورج چمکتا ہے ایمان والے کا دل ایسے ہی چمکا کرتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے حضرت شاہ سکندر رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لائے. تو بات تو وہ تفصیلی ہے, لیکن اس میں جو بات آپ سے کہنے لگے, یہ آپ نے ارشاد فرمایا اس سورج کی طرف تو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن شاہ سکندر کے دل میں ایسے اللہ کے انوار ہیں کہ وہاں دیکھنا ناممکن نظر آ رہا ہے.
یہ دل والوں کی بات ہے کہ ان کا دل اتنا چمک رہا ہے، سورج سے زیادہ چمک رہا ہے، ہماری نگاہیں نہیں ہیں تو اس میں ہماری نگاہوں کا قصور ہے۔ اللہ رب العزت نے نگاہ دی ہے، اس نگاہ سے ہم اس سورج کو دیکھتے ہیں، اگر دل کی نگاہ ہوگی تو دل کے سورج کو دیکھیں گے۔ اس لیے تو فرمایا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میری چادر کے نیچے اللہ فرماتا ہے جو میرے بن گئے وہ میری چادر کے نیچے ہیں، انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور دوسرا بھی فقط اس کے نور کو جانتا ہے، اس کی حقیقت نہیں جانتا، کیونکہ اس کی حقیقت کو سوائے وحدہ لا شریک کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ کا ایمان ہے اللہ کی نازل شدہ ہر چیز پر، اور مومنوں کا بھی ایمان ہے، ہر ایک کا ایمان ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان ہوا کرتا ہے، کبھی ہوتا ہے جیسے جیسے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں، رب کا لطف و کرم اور رب کی عنایت ہوا کرتی ہے، وہ جہاں جہاں جاتا ہے اسے معلوم ہے دائیں بائیں میرے فرشتے ہیں، اور اسے یہ بھی معلوم ہے رب نے حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، رب نے حفاظت کے لیے بھی فرشتے، انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ورنہ ہم ایک لمحہ نہ ٹھہر سکیں۔ کبھی آپ نے دیکھا حادثہ ہوتا ہے بچہ بچ جاتا ہے، کیوں بچتا ہے؟ رب کے فرشتوں نے بچا دیا ہے۔ کبھی آپ گرتے ہیں چوٹ نہیں لگتی، کہتے کیسے بچ گیا، یہاں تو چوٹ لگنی چاہیے تھی، لیکن چوٹ نہیں لگتی، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حفاظت کر لی ہے، جہاں جہاں رب کا حکم ہوتا ہے وہاں حفاظت ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے، وہاں کار تباہ ہو جاتی ہے، گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، اندر انسان بالکل بچ جاتا ہے، وہ کس نے بچایا ہے؟ رب کے حکم سے اس کے فرشتوں نے بچایا ہے جو محافظ مقرر ہیں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ کریم اتنا ہے، وہ رحیم اتنا ہے کہ میری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، کبھی سوچا یار؟ کبھی بیگانے دشمن نے بھی کبھی حفاظت کے لیے کوئی مقرر کیا ہے؟ یہ تو ہمدرد ہوا کرتا ہے جو رحم کرے، وہ حفاظت کرتا ہے، وہ جگہ جگہ سے بچاتا ہے۔ اللہ کو کتنی ہمدردی ہے، کتنا پیار ہے، جگہ جگہ سے بچا رہا ہے، اپنی رحمتوں سے بچا رہا، اپنی رحمت کو اپنی رحمت کے حصار میں لے کے اور دوسری چیزوں سے بچاتا ہے۔ تو ہر ایک کا جب ایمان ہوتا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، جب فرشتوں پر ایمان قوی ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ان فرشتوں نے مجھے بچایا ہے، اللہ کے حکم سے بچایا ہے، پھر عبادت کا کیف آتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے، عبادت کا شوق آتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے، عبادت کا شوق آتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے دیکھ کر دوسرے غیر مسلم بھی کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کا کوئی خدا تو ہے جو ان کی ہر جگہ حفاظت فرما رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے، اور ایک باہر کا دوسری حکومت کا کوئی فرد آ گیا، سفیر آ گیا، اور جب آیا تو